قوت جہنم، پس علم کی نظر میں جہالت جہاں بھی ہو پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے۔ کتنی عمدہ بات اور صاف نقطہ ہے کہ علم کی نظر میں جہالت جہاں بھی ہو پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے۔ علم ہی جانتا ہے، علم ہی کے نزدیک روشن ہے کہ جہالت کہاں ہے۔ پھر عین الیقین سے بحادی فعل دوزخ نادانی کو دیکھنا اس سے الگ ہے۔ نقطہ نمبر 10، حقیقی زندگی اور عقل کی فوقیت و فضیلت کے بارے میں آفاق کی روشن دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں میں مقتضی عقل و حکمت ایک خاص ترتیب اور ایک خاص حکیمانہ درجہ بندی کے مطابق رکھی ہوئی ہے۔ حقیقی زندگی اور عقل کی فوقیت و فضیلت کے بارے میں آفاق کی روشن دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں بمقتضی عقل و حکمت ایک خاص ترتیب اور ایک خاص حکیمانہ درجہ بندی کے مطابق رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ جس میں سب سے نیچے جمادات اس لیے ہیں کہ وہ بی جان ہیں۔ دیکھا آپ نے عقل کی برتری کہ مخلوقات میں جو مخلوق عقل کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہو اس کو خدا نے اپنے قریب رکھا ہے، اور جس مخلوق میں کم سے کم عقل ہے وہ پیچھے ہے یا دور تر ہے، اور جو چیز عقل سے قطعی محروم ہے تو وہ بہت ہی دور ہے۔ مثال کے طور پر جمادات کو اس ترتیب میں دیکھیں کہ بہت ہی بے جان چیزوں کو دیکھیں بہت دور ہے۔ نباتات میں تھوڑی سی روح ہے اس لیے وہ بے جان چیزوں سے بڑھ کر، حیوانات میں حس و حرکت والی روح ہے اس لیے نباتات سے کچھ آگے، انسان میں بولنے والی روح ہے اور عقل جزوی ہے اس لیے حیوان سے انسان آگے ہے۔ اب اس اعتبار سے انسانوں کو دیکھا جائے تو انسانوں کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ مذاہب کو لیں یا فرقوں کو لیں یا طبقات کو لیں یا افراد کو لیں تو ہر لحاظ سے درجہ بندی ہوتی ہے، اور ادیان عالم میں سے البتہ اسلام اس لیے آگے ہے کہ یہ رسول کا دین ہے، اور پھر اسلام میں سے مذاہب کو لیں یا فرقوں کو لیں یا افراد کو لیں تب بھی درجہ بندی ہوتی ہے، اور کرتے کرتے پھر خدا کے دوست ہیں وہ آگے ہیں، ان سے ائمہ آگے ہیں، اور انبیاء جو خدا سے وحی لاتے ہیں۔ تو یہ عقل کے اعتبار سے دانش کے لحاظ سے خدا سے قرب ہونے کی ایک مثال ہے، اور اس میں سمجھانا یہ ہے کہ خدا نے اس ظاہری کائنات کی اس درجہ بندی میں ہم کو یہ اشارہ فرمایا ہے کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و خرد میں اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ خدا سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ حیوانات پر انسان عقلی جزوی کے سبب سے بادشاہ ہو گیا ہے، تاہم یہ آخری بات نہیں، کیونکہ انسانوں کے بھی بہت سے طبقات ہیں جن میں ہر اوپر کا طبقہ عقل و دانش کی بنا پر اپنے ماتحت طبقے پر بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ دنیوی عقل کی مثال ہے۔ پس وہ جملہ مومنین جو دینی عقل کی تکمیل کے لیے علم و عمل سے سعی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ عوالم شخصی میں بادشاہ ہوں گے، کیونکہ بہشت کی خاص نعمتیں جو غیر فانی ہیں وہ وہاں کی لازوال سلطنت میں ہیں۔ یہ ریفرنس ہیں کہ اس میں خدا نے جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور جس بہشت کے عطا کرنے کا اس نے ارشاد فرمایا ہے اس میں سب سے بڑی چیز سلطنت روحانی ہے،
اور سلطنت روحانی ایک قیاسی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کا برملا ارشاد ہے کہ ملک کبیر یعنی عظیم سلطنت، کسی ایک ارشاد میں عظیم سلطنت اماموں سے متعلق ہے، اور ایک اور ارشاد میں اہل بہشت کے لیے بھی عظیم سلطنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اور آپ کے لیے اس سے کہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کہ جو مومن ایمان میں فنا ہو جائے گا اور اس کو روحانی سلطنت عطا ہو جائے گی، اور سب سے بڑی چیز روحانی سلطنت ہے۔ یہ اس عقل کی بنا پر ہے جو خدا کے نزدیک صحیح معنوں میں عقل ہے۔ ہم نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بنیادی عقل یہ ہے کہ ہم عقل کامل کو اپنائیں، اس سے دوستی رکھیں، اور وہ امام ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کام کاج وہ کرتے ہیں وہ اس میں دانشمندی ہے، عقل ہے، لیکن نہیں۔ سب سے بڑی دانشمندی اس بات میں ہے کہ ہم آخرت کے لیے سوچیں اور اس شخصیت کی دوستی کو اختیار کریں جو عقل کا سرچشمہ ہے، جو عقل کامل کا کام کر رہی ہے، اس شخصیت کو ہم اپنائیں، اس سے دوستی اختیار کریں، وہ امام ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ دنیا میں جو لوگ امام کی دوستی کو پسند کرتے ہیں اور امام کے دامن اقدس سے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، وہ بڑے دانا ہیں، اگرچہ لوگ ان کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس جو اصل چیز ہے کیا ہے۔ وہ یہی کہ بہت بڑی دانشمندی ہے کہ امام کی اطاعت قبول کی جائے، اور پھر اس عقل جزوی کی ترقی کی امید ہے۔ کہا جاتا ہے دور اندیشی، یعنی بہت دور تک سوچنا۔ دنیا کے معاملات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص کے پاس دور اندیشی تھی اور اس نے دور اندیشی سے کام لیا، لیکن اصل دور اندیشی یہ ہے کہ کوئی مومن آخرت کے لیے سوچے، کیونکہ سب سے دور کی مسافت، سب سے دور سفر آخرت ہے۔ تو جو آخرت کے لیے سوچتا ہے تو یہ بہت بڑی دور اندیشی ہے، اور جو امام کی اطاعت قبول کرتا ہے، امام کی دوستی قبول کرتا ہے، وہ دور اندیشی ہے۔ اور جو عقل کامل کی شاگردی کرتا ہے یعنی امام کی، وہ بہت بڑی دور اندیشی ہے اور دانائی ہے۔ تو عقل جزوی رکھنے کے باوجود یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی انسان از خود یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ سعادت ہوتی ہے، اور سعادت اس کو کہتے ہیں جو کوئی نیکی پیدائشی طور پر حاصل ہو، جیسے بہت سے لوگوں کا اسلام میں پیدا ہونا، یعنی اسماعیلی مذہب میں پیدا ہو جانا، یہ سعادت ہے۔ از خود جو یعنی خدا کی طرف سے کوئی بڑی سی عنایت ہوتی ہے، یہ نیک بختی ہے اور سعادت ہے۔ تو یہ دور اندیشی بھی دراصل ایک سعادت ہے، نیک بختی ہے، کہ ہم عقل سے وابستہ ہیں، کہ عقل کلی کے زیر تربیت ہیں، اسی کی پرورش کو پا رہے ہیں، اور پھر یہ جو عقل جزوی ہے اس کی ترقی کا امکان ہے۔ جب مومن یہ جانتا ہے کہ یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ مل سکتا ہے، تو پھر اس پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ علم کو، حقیقی علم کو کمائے،
اور جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا انہوں نے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھا۔ بہت سے لوگ زبانی طور پر یہ اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں حصول معرفت کے لیے آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن معرفت کی تلاش نہیں کرتے۔ اور جو لوگ امام کے دامن اقدس سے منسلک ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب ساری سعادتیں مہیا ہیں اور ساری صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں تو پھر اس میں ذرا بھی سستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، یعنی عقلی اور علمی ترقی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس مذہب میں عقل ہی عقل ہے، نور ہی نور ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، علم ہی علم ہے۔ آخری نکتہ ہے، یعنی عقل سرچشمہ اور نوری مجتمع ہے اور علم نوری منتشر۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کی روشنی کو دو مقام پر ہیں، ایک سورج کے سرچشمے میں روشنی ہے، اس کو نوری مجتمع کہنا چاہیے، ایک کائنات میں بکھری ہوئی روشنی ہے، اس کو نوری منتشر کہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے عقل کا جو سورس ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ نوری مجتمع ہے، اور اس میں سے جو بکھرا ہوا علم ہے وہ اس کی بکھری ہوئی روشنی ہے، اس آفتاب کی بکھری ہوئی روشنی ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ عقل خزانہ درر ہے اور علم اس میں سے بکھرے ہوئے موتیوں کی صورت ہے، یا علم ایک بے حد حسین گلشن ہے اور عقل ایسے ہی پھولوں کا عطر، یا علم انسانی زندگی جیسا ہے جو خون کے ساتھ سارے بدن میں دوڑ رہی ہے، اور عقل مرکز حیات یعنی دل کی طرح ہے۔ ایک اور مثال کے مطابق عقل صاف و شفاف پانی کا چشمہ ہے اور علم اس کی نہروں کا پانی ہے، جس سے ایک بڑی بستی آباد و سرسبز ہو گئی ہے۔ بس عقل اور علم کی بہت سی مثالیں اور بہت سے نام ہیں جن کے جاننے سے بڑی بڑی حکمتوں کی کلیدیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہفتہ 7 شعبان المعظم 1411 ہجری 23 فروری 1991 میں دیباچہ لکھا گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے میں کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہ کریں، اور جانتے ہوئے اور جاننے کے بعد اور کوئی بہانہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، یا علی